پیسے کماتے تھے، سرکار آئے، یہ تبدیلی مکمل طور پہ آ گئی تھی۔ پھر آج کے دور کو دیکھو، کیا مسلمانوں میں حرام روزی کا نظام نہیں ہے؟ سود ادھر، رشوت ادھر، یتیم مسکین بیوہ کا مال کھانے والا نظام ادھر، جوا، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ آج کئی اہل سنت کی تحریکوں کو چلانے والے ملعون سود، جوئے اور شراب میں مبتلا ہے۔ سنیو، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اس شرابی، جوا، سود خور کو جس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، تم اپنا لیڈر مان کے اس کے پیچھے لبیک کہتے ہو، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ جب غور کریں گے تو بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں یہاں نامینیٹ کرنے نہیں بیٹھا، میری ذمہ داری ہے اصول سمجھا دینا۔ آگے اصول میں بھی ہوں تو آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں یہ غلطی ہے، میں آپ کا شکر گزار بنوں گا کہ آپ نے میری غلطی بتائی، کیونکہ بندے کا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی شرعی غلطی پر آپ کی رہنمائی کر دے۔ اس سے اچھا دوست کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج جو سود کا نظام ہے، کسی سے پوشیدہ؟ میں جی 10 حج کر چکا ہوں، کمائی کہاں سے؟ سارا پیسہ سود کا ہے۔ تیرے 10 حجوں پہ شاید کو 10,000 مرتبہ تیرے اوپر لعنت پڑ چکی ہے، تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے الحاج کہو، پیسہ تو تیرا سارا حرام کا تھا۔ میں جی اتنا مسجد کو دیتا ہوں، اور کماتا کہاں سے؟ سود میں کھاتا کھلوایا ہوا، سود پہ قرض دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، جوئے کے ذریعے کماتا ہے۔ سن لو مسئلہ، جو حرام روزی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے پھر امید رکھے کہ مجھے ثواب ملے گا، تمام فقہاء اسلام نے اس بندے پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ نجس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ شرم و حیا ختم ہو گئی۔ سرکار کے زمانے میں یہ بے حیائی ختم ہو گئی تھی حرام روزی والی، آپ کی آمد سے پہلے تھی، آج پھر لوٹ آئی ہے۔ آج پھر اس کی بہت ساری جہات ہیں، خود سمجھتے رہنا۔ میں کیونکہ اپنے مقصود کو پھر پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر میں اس کی ایک ایک جزی کی طرف جاؤں۔ سرکار کی آمد سے قبل جو طائف کے قریب میلہ لگتا تھا، اس میلے میں لوگ کس طرح جاتے تھے؟ جو سن چکے وہی دوہرا دیں۔ مرد اور عورتیں اور نیم عریاں لباس، باوجود لباس کے ننگی ہوتی تھیں۔ وہاں میلے میں ہوتا کیا تھا؟ عیش و عشرت کا ہر قسم کا سامان مہیا، شراب وہیں، زنا وہیں، ڈانس وہیں، ناچ وہیں، گانے باجے، جوا وہیں۔ میرے بھائی اس بات کو سوچ سمجھ، یہ تیرے میرے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات، جب رسول اللہ نے دنیا میں قدم ٹکایا یہ ساری فحاشی ختم ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ پھر آج اپنے زمانے میں فلاں بابے کا عرس ہو رہا ہے، فلاں بابے کا نظام وہی ہے جو ادھر تھا، لڑکیاں لڑکے مرد عورت اکٹھے، وہ ادھر مشرکین مکہ ناچتے تھے جس طرح یہ آج درباروں والوں کو، دربار والے کو بدنام کرتے ہوئے جو سجادے نشین، ظالم قسم کے سجادے نشین بیٹھے ہیں، انہوں نے وہی کلچر جو سرکار کی آمد سے پہلے عرب کے بدو کے اندر، عرب کے چہلا کے اندر رائج تھا، انہوں نے آج مسلمانوں کو وہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ میں ایک دو رات پیچھے ایک جگہ محفل پہ گیا، وہاں مسجد کے قاری صاحب، قاری محمد اسماعیل صدیق کی دامت برکاتہم العالیہ، مجھے کہنے لگے، میں ایک جگہ غالباً شاید کوئی گجرانوالہ یا شیخوپورہ کا علاقہ بتایا، کہنے لگے میں ایک جگہ محفل پہ گیا تو ابھی میں کچھ دور تھا تو مائک سے اعلان ہو رہا تھا، سننا، جتنی عورتیں آئی ہیں، جتنے مرد آئے ہیں،
تم سب کے سب اس بابے کے ہو مرید، اس لیے آپس میں تم کیا لگتے ہو؟ بہن بھائی۔ کیا لگتے ہو آپس میں؟ اب چادر چڑھنے لگی ہے، کوئی پردہ نہیں ہمارے دربار پر، سارے اکٹھے ہو کے آؤ۔ قاری صاحب نے کہا میں نے دیکھا لڑکیوں نے پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں، ایسے ماحول میں جب گھر والا اجازت دے دے، آج کل کے بدماش جیسے لڑکوں کو جو چوری چھپے کسی کی عزت کو نہیں چھوڑتا، جب گھر والا ہی کہہ دے سب جائز ہے، سب کہہ رہے جی میں نے تو اللہ سے وہیں کھڑے ہو کے معافی مانگی، یا میرے مالک میں کہاں گیا ہوں، خدا کا نام لو، یہ مسئلہ کہ اہل سنت نہیں ہے، یہ تو عربستان میں سرکار کی ولادت سے پہلے بے حیائی ہوتی تھی، سرکار نے تو اس بے حیائی کو اور مکمل روک گئی تھی۔ آج وہی بے حیائی ہمیں نظر آتی ہے تو چور ڈاکو پین کے آستانوں پہ۔ نمبر 2، اب ذرا ولادت کی خوشی منانے والے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ جو بازار سجتے ہیں، گلیاں سجتی ہیں، بازاروں میں پہاڑیاں بنتی ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں روپے اس کام پہ لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب رات آتی ہے 11 اور 12 کی کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں میں بھول جاؤں کھڑے ہو کے مجھے سمجھا دیجئے گا، میں شکریہ ادا کروں گا۔ جب رات آتی ہے 11 اور 12 کی تو پھر رات کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ بول دو، آپ نہ بھی بولو تو میں نے تو بولنا ہی ہے، میری مجبوری ہے۔ وہی نظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو سرکار کی آمد سے پہلے میلے میں ہوتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بازار، پھر پہاڑیاں بنا کے ان کو مزید چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے اختلاط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے سنی بھائیوں، میرا آپ سب سے سوال ہے، مجھے بتاؤ کیا میلاد کی خوشی کا یہی طریقہ ہے؟ پھر کرتا کون ہے؟ آپ تو کہہ رہے نہیں، کرتا کون ہے؟ جوہلا قسم کے لوگ، وہ مٹھی بھر جاہل سنی جنہوں نے میرے اور آپ سب کے مسلک کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ میں ان اپنے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، خدا کا نام لو، یہ مسئلہ کی نہیں ہے، خدا کا نام لو، ان کاموں کو چھوڑ جاؤ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ تمہیں بہت زیادہ شوق چڑھا ہے نا سرکار کی ولادت کی خوشی کا، پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تو اس رات اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اور توبہ کر، یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کی مجھے خوشی ہوئی ہے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہے ولادت کی خوشی۔ میں پوچھتا ہوں اس کام کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے یہ جائز ہے، میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا، یہ مساجد کی حد تک، گھروں کی حد تک میں اس کو ناجائز نہیں قرار دے رہا، کیونکہ جس کو اللہ رسول حرام قرار نہ دے میں کون ہوتا ہوں حرام قرار دینے والا۔ لیکن جس طرز عمل پہ آپ بازار چلے گئے، جس نے 50,000 ایک پہاڑی پہ لگا دی اپنی دکان کے سامنے، اس سے پوچھے 500 کی پہاڑی تیرے گھر میں بھی بنی تھی؟ اگر نہیں تو جواب کیا ہے؟ ادھر تو عورتوں نے دیکھنا ہے، وہاں کون آئے گا دیکھنے سوائے اس کی اپنی ماں بہن کے؟ ادھر تو لوگوں نے شاباش دینی ہے، چودھری صاحب کی دکان بڑی سجی تھی، فلاں ملک صاحب کی دکان اتنی سجی تھی، خان صاحب کی اتنی سجی تھی۔ میرے بھائی اس نیت سے تو نماز بھی پڑھ لو تب بھی لعنت اترتی ہے، لعنت۔ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، اس کو کہتے ہیں۔ اب انصاف کرتے ہوئے بتانا، جس طرز عمل پہ یہ نظام نکل چکا ہے، مسلک کو بدنام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ جو چیز مسلک کو بدنام کروا رہی ہے کم از کم ہم اس چیز کو روک کے۔ اب قیامت کے دن میرے اوپر یہ سوال نہیں ہو سکتا، میں نے جو اسلام کی حق کی آواز تھی، اہل سنت جس علاقے میں رہتا ہوں آپ تک میں نے پہنچا دی ہے،
اب قیامت کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ اس نے تو ہمیں سمجھایا ہی نہیں تھا. اور میری اس کلام پہ بہت سارے سنی مجھ سے خفا بھی ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کیونکہ سنیوں سے لے کے کھاتا نہیں، مجھے رزق اللہ دیتا ہے، مجھے رزق تو میں تبلیغ بھی اللہ کی دین اور اسلام کی کرتا ہوں. جس کو پسند آئے آئے، جس کو نہ آئے گھر بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی خدا کا خوف کرو. یہی بندہ جو 20-30 ہزار روپے گلی پہ خرچ کر چکا ہے، اس کے قریب ایک مریض ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، معیشت کی چکی میں پھنسا ہوا پسا ہوا ہے، جو دوائی نہیں لے سکتا. اگر وہ اس کے پاس آ جائے تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. اگر تو رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو میں اہل سنت کا، میں ضرورت کے تحت جملے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کا مفتی ہونے کے ناطے سے تجھے فتویٰ دیتا ہوں، خدا کی قسم تیرے 50 کروڑ اس بازار پہ لگ جائیں، اس سے 50 روپے کا ثواب زیادہ ہے جو تو کسی ضرورت مند مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے گا. اہل سنت کا مسلک پیش کر رہا ہوں. ایک بندہ سسکیاں لے رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، حالانکہ رسول اللہ کی حدیث ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ. مسند امام احمد بن حنبل میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا قیل یا رسول اللہ، آپ کی مراد کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کتنی مرتبہ قسم اٹھائی ہے؟ وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی. میرے اور صاحب کے آقا نے فرمایا وہ جس کا قریبی ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو اور اس کو پتہ بھی ہو، خود سیر ہو کے کھاتا ہے، فرمایا میں نے اس کو کہا ہے اللہ کی قسم یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہاں صرف بھوکے کی بات نہیں ہو رہی، مریض جس کو میڈیسن کی حاجت ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی ضرورت کو سامنے رکھ کے سرکار نے ارشاد فرمایا تیرے صدقے کا ثواب تو وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں اسلام ضرورت زیادہ سمجھتا ہے، جہاں اسلام ضرورت. خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، اس جہالت کو چھوڑو، یہ جہالت ہے. سرکار کی ولادت کی خوشی کا یہ طریقہ اسلام والا نہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے سرکار کی سنت پہ چلنا شروع کر دے. جس بندے نے اس طرح ولادت کی خوشی منا لی ہے، شاید اس سے عظیم بندہ کوئی اور ہو، شاید اس کائنات میں اس جیسا فضیلت والا کوئی بندہ اور، الا یہ کہ اور بھی اسی طرح خوشی منائے کہ آج تک میں بھولا رہا، بھٹکا رہا، مجھے آج کی رات احساس ہوا ہے یا رسول اللہ آپ تو اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، آپ تو دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ لوگ صرف اللہ والے بن جائیں. میں بھولا رہا یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. یہ ہے اصل ولادت کی خوشی کا مقصد. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی ولادت کا حقیقی مقصد سمجھ کر سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.